آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ کوئی اور ادارہ 26ویں ترمیم ختم کرے گا تو کوئی نہیں مانے گا۔ متنازع پیکا ایکٹ پر بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیکا ایکٹ پر میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا۔ پیپلز پارٹی کی وجہ سے پیکا کا قانون پہلے سے بہتر ہوا ہے۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا ماحول ہے، یہ افسوسناک بات ہے کہ جب بھی سپریم کورٹ کی عہدے میں تبدیلیاں آتے ہیں تو بردر جو ججز ہیں وہ چیف جسٹسز کے جو راستے ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرنا چاہیے، ایسے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اب یہ ایک 26th امینڈمنٹ یا 22nd امینڈمنٹ نہ ہو، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اب پاکستان کی عدالت میں ایک روایت بن چکا ہے۔ جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی رول بیک کی بات ہے تو صرف اس ادارے کے پاس اختیار ہے، تو نہ ہم مانیں گے، نہ ملک مانیں گے، نہ کوئی اور مانیں گے کہ کسی اور ادارہ آئین کو رول بیک کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی مشاورت کے دوران حکومت سے یہی مطالبہ کیا، یہی تجویز دی کہ آپ کو کنسنسس بنانا پڑتا ہے کسی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا انپٹ لینے سے تو کنسنسس نہیں بنتا۔ خاص طور پہ جو میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندے ہیں ان سے اگر مشاورت کمیٹی سٹیج پہ سے پہلے ہوتا تو ضرور بہتر ہوتا۔ سینٹ میں متنازع پیکا ترمیمی بل، ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل، پی ٹی اے ترمیمی بل پیش کر دیے گئے۔ ڈپٹی چیئرمین نے متنازع پیکا ترمیمی بل سمیت دیگر بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کرتے ہوئے 3 روز میں رپورٹ طلب کر لی۔ بل پیش کیے جانے کے وقت پی ٹی آئی نے شدید احتجاج کیا۔ اپوزیشن اراکین نے ڈیسک بجائے اور پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ متنازع پیکا ترمیمی بل کے خلاف سینٹ گیلری سے صحافیوں نے واک آؤٹ کیا۔ احتجاج کے دوران ہی ڈپٹی چیئرمین نے اجلاس 27 جنوری شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کی جماعت اب کسی اور مذاکراتی میٹنگ میں شرکت نہیں کرے گی، نہ ہی وہ 28 جنوری کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ کمیشن بنانے کے لیے 7 دن کافی تھے لیکن کوئی پروگریس نہیں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات روکے ہوئے ہیں۔ ہم کھلے دل کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے تھے، ہم نے صرف 2 مطالبات رکھے تھے۔ بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ اعلان کیا ہے اور مذاکرات کو خان صاحب نے کال اپ کر دیے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا، حامد رضا صاحب کے گھر پہ بھی اٹیک ہوا، حکومت نے کسی بھی سٹیج پہ سیریسنس شو نہیں کی۔ وہ مطالبات ان رائٹنگ دینے کی کیا ضرورت تھی جو آلریڈی واضح تھے، سمپل تھے، ریکارڈڈ تھے منٹس آف دا کمیٹی میں۔ اس کے باوجود ہم نے ان رائٹنگ دے دیا تاکہ ان کو شکوہ نہ ملے، ان کو جواز نہ ملے اس کو کرنے کی۔ کیا اس بات پہ اتنے اعلان پہ کہ کمیشن بننے جا رہا ہے یا نہیں، پھر بھی کمیشن بننے کا اعلان تک نہیں ہوا؟ اعلان کرنے میں کیا حرج ہے، پھر بیٹھ جاتے، اعلان تو کر دیتے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی 1 سال سے ایک دروازے پر کھڑی اسے کھٹکھٹا رہی تھی۔ دروازہ نہیں کھلا تو انہوں نے فائنل کال دی اور اپنے سارے حربے آزمانے کے بعد ہمارے پاس آئی۔ اب ہمارے پاس سے جا رہی ہے تو اس کے ذہن میں ضرور کوئی منصوبہ ہوگا۔ انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے تو کریں، نیا راستہ چن لیا ہے تو چنیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈی چوک نفسیات رکھنے والی یہ جماعت مذاکرات کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ اب ہم ان کے پیچھے جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ لوٹ آؤ اور مذاکرات کرو۔ اگر اسپیکر نے 28 جنوری سے پہلے اجلاس کو ختم نہیں کیا تو ہم اجلاس میں ضرور شرکت کریں گے۔ ہم نے ان سے کیا کہنا تھا، یا ہم بڑے تھے یا نہیں بڑے تھے، یہ تو انہوں نے بالکل irrelevant کر دیا ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ اگر ان 7 دنوں کے اندر آپ نے اعلان نہ کیا تو چوتھی نشست نہیں ہوگی۔ نہ ہی انہوں نے اصرار کیا کہ اس اعلامیے کے اندر یہ جملہ ہمارا ڈال لیں کہ اگر 28 سے پہلے آپ اعلان نہیں کریں گے تو ہم نہیں آئیں گے، ورنہ ہم ڈال لیتے۔ یہ کسی نے ہماری طرف سے نہیں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تارڑ صاحب کمیٹی کی نمائندگی نہیں کرتے، ہماری طرف سے یہ نہیں کہا گیا کبھی بھی کمیٹی کی طرف
طرف سے یا میری طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے کہ ہم جوڈیشل کمیشن نہیں دیں گے. ہماری بھی توہین کی گئی ہے کمیٹی کی, اس اسپیکر کی توہین کی گئی ہے جس کے پاس یہ جا کے کہتے رہے کہ جی آپ کمیٹی بنوائیں. وزیر اعظم کی بھی توہین کی گئی ہے. اس پورے مذاکراتی عمل کو انہوں نے بالکل تماشا بنا کے رکھ دیا ہے, اور اس تماشے کا کب تک ہم حصہ بنے رہیں گے؟ جس اسپیکر کے پاس یہ 4 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے کہ ہماری ملاقاتیں کروائیں, اس کے پاس جا کے نہیں بتایا کہ جی ہمارے مذاکرات ختم ہو گئے. اسپیکر صاحب کا میرا خیال ہے کہ رابطہ ہوا ہے ان سے. اگر اسپیکر صاحب 28 سے پہلے اس میٹنگ کو ختم نہیں کر دیتے تو ہم تو سیریسلی سوچیں گے کہ جائیں, کم از کم ہمارے کچھ نمائندے جائیں, علامتی طور پہ ہی جائیں, اور ہماری طرف سے یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے یہ مذاکرات ختم ہوئے. وہ 1 سال سے وہ دروازہ کٹا رہے تھے, کھٹکھٹا رہے تھے, کھڑے تھے, لیکن وہاں دروازہ نہیں کھلا. جب نہیں کھلا تو پھر وہ انہوں نے فائنل کال دی. جب فائنل کال بھی ناکام ہو گئی تو پھر وہ اسپیکر کے پاس گئے. وہ اپنے تمام حربے استعمال کرنے کے بعد آئے تھے, اور اب اگر یہاں سے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہوگا. یہ جو جماعت ہے یہ شاید مذاکرات کے لیے بنی نہیں ہے. ڈی چوک سائیکالوجی جو ہے ان کی فٹ ان نہیں ہوئی مذاکرات کے. چیئرمین صاحب کی رولنگ جو ہے وہ سینٹ کی رولنگ ہے اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے. پی ٹی آئی کے یہاں کوئی جسارت نہیں کر سکتا کہ خان صاحب کہیں جی کہ ایسا نہیں ہونا تو وہ کہے جی ہونا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں یہاں ہونا چاہیے, اصولی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, لیکن اس چیز کو کیا جواز بنا لینا چاہیے جی کہ ہم مذاکرات ہی نہیں کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو رویہ اب انہوں نے اختیار کر لیا ہے اب ان کے پیچھے جائیں اور کہیں جی کہ نہیں لوٹ آؤ مذاکرات کرو. انہوں نے اپنا فیصلہ اگر کر لیا ہے تو کریں, اور نیا راستہ چننا ہے تو چنیں. 18 منٹ کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس, اس میں سے بھی محض 8 منٹ میں اپوزیشن کے احتجاج کے دوران 4 بل منظور کرا کے اجلاس اگلے ماہ تک ملتوی کر دیا گیا. اپوزیشن اور میڈیا کا متنازع پیکا قانون کے خلاف بھی شدید احتجاج. آصف بشیر چودھری رپورٹ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت مقررہ وقت سے 1.25 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا. پی ٹی آئی ارکان پلے کارڈز کے ساتھ ایوان میں داخل ہوئے. اجلاس کے آغاز میں اپوزیشن لیڈر نے پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کی اجازت چاہی, تاہم اسپیکر نے سابقہ روایات برقرار رکھتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کو بولنے سے منع کر دیا. اس پر اپوزیشن ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور بھرپور احتجاج شروع کر دیا. اپوزیشن نے میڈیا پر پابندیوں کے بل, پیکا ایکٹ اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے نعرے لگائے. تاہم اسپیکر نے اس دوران ایوان کی کارروائی جاری رکھی اور محض 8 منٹ میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے 4 قوانین منظور کرا لیے. ایجنڈے پر موجود 4 دیگر بل مؤخر کر دیے گئے. مشترکہ اجلاس نے درآمدات و برآمدات انضباط ترمیمی بل 2023, قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی بل 2023, نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ بل 2024 اور تجارتی تنظیمات ترمیمی بل 2021 کی منظوری دی. اپوزیشن جماعتوں نے ایوان میں جبکہ میڈیا نے پریس گیلری میں بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا. بعد میں میڈیا نے پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 کے سامنے بھی احتجاج کیا. اسپیکر نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری تک ملتوی کر دیا. آصف بشیر چودھری, جیو نیوز, پارلیمنٹ ہاؤس, اسلام آباد. ایک جانب حکومت اور اپوزیشن کے اختلافات کا یہ عالم ہے تو دوسری جانب دونوں نے جمعے کو متفقہ طور پر اپوزیشن امیدوار کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب کر لیا ہے. سنی اتحاد کونسل کے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اعلامیہ کے مطابق طارق فضل چودھری, عمر ایوب, شبلی فراز نے جنید اکبر خان کا نام تجویز کیا, جبکہ ریاض فتیانہ, عامر ڈوگر, وجی قمر, سردار یوسف زمان اور دیگر نے جنید اکبر کی تائید کی. جنید اکبر خان نے کہا کہ وہ تمام اراکین کو ساتھ لے کر چلیں گے. سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پیکا قوانین نے میڈیا کی آزادی کو کال کوٹری میں ڈال دیا ہے. حکومت اظہار رائے کی آزادی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ پارلیمنٹ سے کالے قوانین منظور کرا کے اظہار رائے کو ختم کیا جا رہا ہے. جو پیکا ایکٹ بنا ہے اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ انتہائی ڈریکونین ہے. وہ بالکل پاکستان کی جو میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو بالکل ایک ایسے کال کوٹری میں لے گئے ہیں جس سے کہ ہمارے صحافی دوستوں کا, ہمارے جو بھی لکھنے والے ہیں جرنلسٹ بھائی, وہ ان کو 10 دفعہ دائیں بائیں دیکھ کے ان کو اپنا لکھنا پڑے گا اور اپنی ڈیوٹی کرنی پڑے گی. یہ قوانین ویپنائز ہو رہے ہیں, ان کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. اور وہ ہتھیار کا ہدف یا نشانہ کون ہے؟ آپ سب میڈیا کے خواتین و حضرات, ہم لوگ یہاں پہ جو
अपोजिशन के साथी हैं और पार्टियां हैं हम लोग, और बिलाखिर ये इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 की हुकूमत, ये भी इसका निशाना बनेंगे। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने पैका एक्ट में तरामीम की मुखालफत की है। उनका कहना है कि फ़ेक न्यूज़ वो होगी जो हुकूमत को तकलीफ देगी। उन्होंने कहा कि जो पहली हुकूमत थी वो भी ऐसे ही करती थी, अब ये हुकूमत आई है तो ये भी वही कर रही है। फेक न्यूज़ का स्टैंडर्ड ये होगा कि जो हुकूमत को तकलीफ दे रही है वो उसको कहेंगे वो फेक है, और जो हुकूमत को तकलीफ नहीं दे रही है या हुकूमत या रिलेटेड जो भी अदारे हैं उनको तकलीफ दे तो वो फेक करती, और किसी को भी जब तक वो कहे कि ये फेक नहीं थी उस वक्त तक वो मुसीबत बनाए रखेंगे, फिर अपने आप को इनोसेंट साबित करना पड़ेगा। तो ये ज्यादती है और हर हुकूमत ऐसे करती है। इसकी पहले हुकूमत थी वो भी ऐसी करती थी, ये अब की हुकूमत है ये भी ऐसी करती है, कब तक ज्यादती चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुतनाज़े पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद में कहा गया है कि KP असम्बली आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी पर कदगन को मुस्तरद करती है और सहाफ़ी बरादरी के साथ मिलकर यकजहती का इजहार करती है। करारदाद में वफाक से पैका एक्ट से गैर जमहूरी और मुतनाज़े तरामीम वापस लेने का मुतालबा किया गया है। पैका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों ने इजलास की कवरेज से अलामती बॉयकॉट किया। एहतजाज में खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पेशावर प्रेस क्लब के सदूर ने भी शिरकत की। हुकूमत की जानिब से मुश्ताक गनी और डॉक्टर अमजद भी एहतजाज में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के वाक़े पर इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में इंसानी स्मगलिंग के सदेबाप के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही करके उन्हें इबरतनाक सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा इन गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा कि हुकूमत के साथ बातचीत के लिए मुज़ाकराती कमेटियाँ बरकरार रहेंगी और इस सिलसिले में सदर आसिफ जरदारी अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ अदा करते रहेंगे। CEC इजलास में पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत से पंजाब और इस्लामाबाद में जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। इजलास की करारदाद में मुतनाज़े केनालों की तामीर पर तशवीश का इजहार किया गया। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा भी किया गया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की गईं। CEC ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की काविश को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ की तौसीक की। करारदाद में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई और वफाकी हुकूमतों से मुतालबा किया गया कि वो APC की तजावीज़ पर अमल दरामद करें। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की करारदाद में कुरम की कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कुरम में अमन की फौरी बहाली और इमदादी सामान की तरसील के रास्तों को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया गया। CEC ने मुतालबा किया कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के मुआहदे के तहत पंजाब और इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात कराए जाएँ। इजलास की करारदाद में मुतनाज़े केनालों की तामीर पर तशवीश का इजहार किया गया। पीपल्स पार्टी CEC ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा किया। CEC का मुतनाज़े केनालों के मामले को फौरी तौर पर मुश्तरका मफादात कौंसिल में उठाने का भी मुतालबा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने PWD, कराची डाक लेबर बोर्ड, यूटिलिटी स्टोर्स, पास्को, जेनको, NFC और दीगर इदारों में मजदूर दुश्मन इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किसानों को भी किसी किस्म की इमदाद न मिलने पर तशवीश का इजहार किया, जबकि बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली के लिए वफाक की जानिब से फंड्स के इजरा का मुतालबा भी किया गया।
اشیاء خورنوش ادویات اور ضروری اشیاء ضروریہ لے کر 70 گاڑیوں کا قافلہ ہنگو سے پاڑا چنار پہنچ گیا، جس کے بعد نرخوں میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ٹل سے سبزی، پھل، ادویات، چینی، آٹا، گھی سمیت دیگر خوردنی اور روزمرہ استعمال کی اشیاء لے کر 70 گاڑیاں پاڑا چنار پہنچ گئیں۔ ایک روز کے وقفے کے بعد دوسرا قافلہ پہنچنے کے بعد نرخوں میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول ڈیزل کی سپلائی بحال نہیں ہوئی، جس کے باعث شہری اپنے اپنے علاقوں میں محصور ہیں۔ مریضوں کو اسپتال تک پہنچانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر افراسیاب زبیر ہندل کا کہنا ہے کہ راستے کھولنے سمیت امن معاہدے کی تمام شقوں پر عمل کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت ملتان، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور میں اجتماعی شادی کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ جوڑوں کو 1.5 لاکھ روپے مالیت کا سامان اور 1 لاکھ روپے سلامی بھی دی گئی۔ پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت ملتان میں 50 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کا اہتمام ہوا۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب تھے۔ ڈیرہ غازی خان میں 33 مستحق جوڑوں کی شادی کی تقریب ہوئی۔ پرمسرت موقع پر سرائیکی جھومر نے شرکا کو بے ساختہ جھومنے پر مجبور کر دیا۔ بہاولپور میں 2 کرسچن اور 1 اسپیشل جوڑے سمیت 43 جوڑوں کی اجتماعی شادی کرائی گئی۔ جوڑوں کو فرنیچر، گھریلو سامان استعمال کا سامان اور 1 لاکھ روپے سلامی کے تحائف بھی دیے گئے۔ صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ کا کہنا ہے کہ موٹر وہیکل ٹیکسز اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر جرمانوں کی ادائیگی کے لیے مشترکہ لائحہ عمل کی ضرورت ہے اور 3 اپریل کے بعد صوبے بھر میں نئی اجرک والی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے علاوہ کوئی نمبر پلیٹ قابل قبول نہیں ہوگی۔ صوبائی وزیر ایکسائز، ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول سندھ مکیش کمار چاولہ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ موٹر وہیکل ٹیکسز اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر جرمانوں کی ادائیگی کے لیے مشترکہ لائحہ عمل کی ضرورت ہے اور 3 اپریل کے بعد صوبے بھر میں نئی اجرک والی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے علاوہ کوئی نمبر پلیٹ قابل قبول نہیں ہوگی۔ صوبائی وزیر نے اس موقع پر کہا کہ 1 ونڈو آپریشن کے لیے ٹریفک پولیس کو سویک سینٹر اور دیگر سینٹرز پر کاؤنٹرز فراہم کیے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس کی چیک پوسٹوں سے بھی گاڑیوں کی نئی نمبر پلیٹس کا مقررہ وقت میں حصول یقینی بنایا جائے گا، جبکہ روڈ چیکنگ کے مقامات پر ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کی تعیناتی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ مکیش کمار چاولہ نے مزید کہا کہ محکمہ ایکسائز کے پاس واجب الادا چالان کے ریکارڈ موجود ہونے سے ٹریفک پولیس کو مدد ملے گی۔ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان میں نمایاں کردار ادا کرنے والے جنگ اور جیو گروپ کے بانی میر خلیل الرحمان کو ہم سے بچھڑے 33 برس بیت گئے۔ انہوں نے سچائی اور سادگی کے ساتھ درست اور متوازن نقطہ نظر پیش کرنے کا اردو صحافت کو نیا اسلوب عطا کیا۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے متعلق توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے پر پاک پتن میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق ملزم نے توہین آمیز الفاظ استعمال کر کے عوام میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ اور کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ آج سے ملتان میں شروع ہوگا۔ پاکستان ٹیم ایک تبدیلی کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ سپنرز کے لیے سازگار ملتان کی پچ پر پہلے ٹیسٹ میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے سپنرز نے گھومتی بولنگ سے حریف بیٹرز کو خوب پریشان کیا۔ میچ کا فیصلہ تیسرے ہی دن ہو گیا۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 127 رن سے شکست دے کر 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ دوسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستان اپنی سپن بولنگ کی اسٹرینتھ پر ہی بھروسہ کرے گا۔ پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں نے جمعے کو آرام کو ترجیح دی، جبکہ مہمان ویسٹ انڈین ٹیم نے ملتان میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کو ایسی ہی پچز بنا کر ہوم کنڈیشنز کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ لائن سپن بولنگ پر مضبوط نہیں ہے۔ ان کی جو بیٹسمین ہے وہ سپن کے اگینسٹ اتنے زیادہ، اب کمپیئر کریں نا ان کی جو بیٹنگ اگینسٹ سیم بولنگ اور سپن، تو سپن میں تھوڑی ویک ہے اف یو کمپیئر ود فاسٹ بولنگ۔ ٹیسٹ کرکٹ کا اصول یہ ہے کہ آپ نے ہوم میں آپ نے جیتنا ہے۔ لوگوں کو بھی یہ لگے کہ پاکستان میں جا رہے ہیں تو ہمیں جیتنے کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا پڑے گا۔
سال کی پہلی ہب ریلی آٹو کراس آج کراچی میں ہوگی۔ 50 سے زائد ڈرائیورز نے مختلف کیٹیگریز میں رجسٹریشن کرا لی ہے۔ فاسٹسٹ ٹائم آف دی ایئر کرنے والے کے لیے قیمتی گاڑی انعام میں رکھی گئی ہے جو رمضان سال کے آخر میں دی جائے گی۔ سال کی پہلی ہب ریلی آٹو کراس کل کراچی میں ہوگی۔ 50 سے زائد ڈرائیورز نے پریپیڈ اسٹاک لیڈیز اور الیکٹرک کار کیٹیگریز میں رجسٹریشن کرا لی۔ 2 کلومیٹر کے ٹریک کو دلچسپ اور دشوار بنانے کے لیے جگہ جگہ کونز رکھ دی گئیں۔ ایک کونز گر جانے پر 2 سیکنڈ کی پلینٹی لگ جائے گی۔ ہر ڈرائیورز کو 4 راؤنڈ دیے جائیں گے۔ جو سب سے کم وقت کا راؤنڈ ہوگا وہ فائنل راؤنڈ شمار کیا جائے گا۔ چیف آرگنائزر شجاع شیروانی کا کہنا ہے کہ فاسٹسٹ ٹائم آف دا ڈے کا اعزاز بھی رکھا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہب ریلی نے سال 2025 کے لیے فاسٹسٹ ٹائم آف دا ایئر میں انعام کے طور پر قیمتی گاڑی دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے جو سال کے آخر میں بہترین ڈرائیورز کو دی جائے گی۔